خوف عمران، عدالتیں انصاف فراہم کرنے میں ناکام۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 29 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کا جرم صرف اپنی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہے، اس کے علاوہ عدالتوں میں کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ مگر عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ نظام نے دن رات ایک کر کے غیر آئینی سزا دی اور اب ضمانت اور دیگر کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے۔ ظلم و جبر کی اس انتہا کے باوجود عمران خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں۔ انہوں نے کل اپنے وکلاء کے ذریعے قوم کو بھی ثابت قدم رہنے کا پیغام دیا۔ سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت کل بروز سوموار کے لیے مقرر۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو توشہ خانہ میں رہائی ملنے سے 13 روز قبل غیر قانونی طور پر سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کا نہ تو عمران خان اور نہ ہی ان کے وکلاء کو علم تھا۔ اس کیس میں بھی عمران خان کے وکلاء نے درخواست ضمانت دائر کی ہوئی ہے، جس کو خصوصی عدالت کے جج مسلسل تاخیر کا شکار بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سائفر کیس، اوپن ٹرائل اور سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کے خلاف کیسز بھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ وکلاء پر امید ہے کہ جلد انصاف ملے گا۔ عمران خان قید میں مگر ان کا خوف ابھی بھی ذہنوں پر سوار۔ کل سے مسلم لیگ نون کی جانب سے چیئرمین عمران خان کے خلاف گھٹیا مذہبی سیاست کی جا رہی ہے۔ عمران خان پر الزامات لگانے والے خود اسی لیگل فرم کو نہ صرف ہائر کر چکے ہیں بلکہ سنگین بیانات بھی دے چکے ہیں جو اسی مذہبی دائرے میں آتے ہیں، مگر تحریک انصاف اور عمران خان نے کبھی اس قسم کی نفرت انگیز سیاست نہیں کی۔ قیدی نمبر 804 کوئی شکایت نہیں کرتا، قانون کا احترام کرتا ہے۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنجوتا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ کل عدالت کے حکم پر اٹک جیل پہنچے تو جیل انتظامیہ سے قیدیوں کی شکایات کے ازالے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جس پر بتایا گیا کہ حالات جو بھی ہوں قیدی نمبر 804 نے کبھی شکایت نہیں کی اور ہمیں بھی کبھی ان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے جیل کے قوانین اپنے اوپر لاگو کر رکھے ہیں۔ قانون پر اس قدر یقین اور عمل کرنے والے انسان پر اتنی بڑی تعداد میں فوجداری مقدمات بنانا ایک ایسا جرم ہے جو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف ریاستی فسطائیت جاری۔ رہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ کے خلاف تھانہ میمن میں ایک اور پرچہ درج کر لیا گیا ہے۔ حلیم عادل شیخ کو پہلے 2 بار رہائی کے باوجود گرفتار کیا گیا۔ کل عدالت سے ان کا 3 روزہ ریمانڈ لیا گیا اور آج پھر ان کے خلاف ایک نیا پرچہ درج کر لیا گیا۔ خوف بتا رہا ہے کہ سندھ میں تحریک انصاف کافی مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ بجلی بلوں کے خلاف ہڑتال آج بھی جاری۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں بجلی کے بلوں کے خلاف آج بھی ہڑتال کی گئی۔ اٹک میں ظالمانہ بجلی بلوں کے خلاف حاجی شاہ کے مقام پر جی ٹی روڈ بند کیا گیا۔ مظاہرین نے بجلی کے بلوں کو آگ لگا دی۔ مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا سلسلہ مزید بڑھانے کا اعلان۔ ڈالر اور پیٹرول کی ٹرپل سینچری کے بعد چینی کی ڈبل سینچری۔ پی ڈی ایم کی 1.5 سالہ تباہ کن حکومت کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ عوام پر ایک کے بعد ایک مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے۔ چینی کی ڈبل سینچری بھی مکمل۔ بلوچستان کے شہر ہرنائی، زیارت، شرانی، کیچ، کوہلو، خزدار اور خاران سمیت دیگر اضلاع میں فی کلو چینی کی قیمت 200 روپے تک پہنچ چکی ہے، جبکہ راول پنڈی میں 119 اور 195 روپے کلو مل رہی ہے۔ چینی کی قیمتیں ابھی مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کا نگران حکومت سے معاہدے میں رد و بدل کرنے سے انکار۔ نگران حکومت نے بجلی کے بلوں میں اضافے کے بعد عوامی غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے بلوں کی اقساط میں ریلیف لے کر دینے کا اعلان کیا تھا، جس پر آئی ایم ایف نے انکار کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کی طرح اس حکومت کے پاس بھی کوئی معاشی پلان نہیں، اس لیے نیا چورن مارکیٹس کو رات 8 بجے بند کرنے کا بیچا جائے گا۔ پی ڈی ایم کی مچائی تباہی ہر شعبہ زندگی کو متاثر کرنے لگی۔ پنجاب میں اسٹامپ ڈیوٹی میں 10% تک اضافہ کر دیا گیا۔ اسٹامپ فروشوں کے مطابق اسٹامپ ڈیوٹی کی مد میں عوام کی جیب پر سالانہ 4 ارب سے زائد کا مزید بوجھ بڑھے گا۔ بجلی کے بلوں کے خلاف وکلاء تحریک کا اعلان۔ پشاور بار ایسوسی ایشن اور پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کونسل کا بجلی بلوں میں بیجا ٹیکسز، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روز بروز اضافے کے خلاف وکلاء تحریک کے آغاز کا اعلان۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ روز بروز کے اضافے کو مکمل مسترد کرتے ہیں، بجلی کی قیمتیں فوری طور پر کم کی جائیں۔